حضرات دوست تو سب کے ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ بہنوں کو ہونا چاہیے، ابھی مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ محبت حب سے ہے، مودت ودیت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا امام حسین کے نام پر۔ اللہ حسین کے نام، یہ ہے مودت۔ کیسے ساتھی رہے ہوں گے حسین کے۔ اگر اس دور میں کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو دوست پہلے بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اہل و عیال۔ ہاں، آخر میں اگر محبت کرنے والا سچا بھائی ہوتا ہے بس وہی ساتھ رہتا ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن اے حسین، تیرے ساتھیوں پر ہماری جانیں قربان۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو اپنی جان پیاری ہو وہ چلا جائے، میرے ساتھ قتل گاہ میں نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب چراغ روشن کیا گیا تھا، ایک بچہ بھی در حسین سے واپس نہ لوٹا تھا۔ ایسے ساتھی، ایسے انصار کسے ملتے ہیں؟ ایسے انصار، ایسے ساتھی سب کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ساتھی حسین کو ملتے ہیں، اور ایسے ساتھیوں کو ہی حسین ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں شعر، دیکھیں حسین ملتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا روزہ نہ بناؤ، حسین کے روزے کی تعظیم مت کرو، حسین کے بھائی حضرت عباس کے عالم کو نہ بناؤ۔ بالکل بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، اور احسان فراموش ہیں وہ لوگ، احسان فراموش ہیں۔ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روزہ بنانا، یہ امام حسین کا تعزیہ، یہ امام حسین کی زری کس نے دی ہے ہم کو؟ اس نے دی ہے جس نے ہم کو اسلام دیا ہے۔ پہنچو پاک پٹن کی سرزمین پر، پاک پٹن شریف پاکستان، انٹرنیٹ پر دیکھنا، اس خانقاہ میں چاندی کا ایک تعزیہ رکھا ہوا ہے۔ اس تعزیے کو کس نے بنایا؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ دیوا شریف چلے جائیے، دیوا شریف میں حضرت وارث پاک کی مزار کے بالکل بغل میں ایک امام چوک ہے، امام حسین کی یادگار امام چوک ہے۔ تقریباً 7-8 تعزیے رکھے ہیں جن کو خود وارث پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہماری خانقاہ میں حضرت ابو محمد ارغون مداری رحمت اللہ علیہ، جو مدار پاک کے جانشین ہیں، آپ نے وصیت کی تھی کہ خانوادہ مداریہ میں جس قدر نذرانہ آ رہا ہے اس کا 30% حصہ، اور اس دور میں کتنا نذرانہ آتا تھا پتا ہے؟ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہندوستان میں، امریکیوں کے آنے سے، برٹن والوں کے آنے سے پہلے فرانسیسی لوگ آئے تھے انڈیا میں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، گریسن ڈی ٹیسی، یہ رائٹر کا نام ہے، اور کتاب کا نام ہے آن دا مسلم فیسٹیولز ان انڈیا۔ جامعہ یونیورسٹی میں، وہاں کی کتب خانے میں موجود ہے یہ کتاب۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں در مدار میں، یعنی مکن پور شریف میں، سونا چاندی ہیرے جواہرات تو ایسے پڑے رہتے تھے جیسے آج کل پولوتھین اور کاغذ زمین پر پڑا رہتا ہے۔ کتنا نذرانہ خانقاہ میں آتا ہوگا اس دور میں۔ بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین گھوڑوں پر رکھ کر کے نذرانے خانقاہ مدار العالمین میں بھیجا گیا۔ حضرت ابو محمد ارغون رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خانقاہ شریف کا 30% حصہ وہ محرم داری پر خرچ کیا جائے گا، حسین کا روزہ بنانے میں خرچ کیا جائے گا، حسین کا روزہ بنانے میں خرچ۔ کچھوچا چلے جائیے، کچھوچا۔ میں ان کے نام گنا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مسلمان کیا ہے کہ نہیں؟ کچھوچا جائیے، خانقاہ شریف کی طرف سے تعزیہ ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ چلے جائیں اجمیر شریف، کسی خادم سے پوچھ لیں اجمیر شریف کے کہ محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک کیا کرتے ہو، وہ بتائے گا کہ محرم کی پہلی سے لے کے محرم کی 10 تاریخ تک ہم سبھی خادموں کی ڈیوٹی تعزیے کے پاس لگ جاتی ہے، حسین کے روزے کے پاس لگ جاتی ہے۔ حسین کا روزہ بناؤ، لیکن حسین کے روزے میں جو آپ لوگ خرافات کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے میں وہ تصویریں رکھ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، میں نے بڑودہ میں محضر بھائی ساتھ میں تھے، ڈی جے لگا لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں،
لیکن مطلق حسین کا روزہ لوگ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے، غلط کہتے ہیں وہ کہ فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے، مروجہ تعزیہ داری انہوں نے حرام لکھا، لیکن مطلق تعزیہ داری وہ ان کے ہاں بھی جائز ہے، مطلق تعزیہ داری۔ اور ابھی خانقاہ پیلی بھیت شریف سے ایک فتویٰ نکلا ہے، ہم اس فتوے کو سلام کرتے ہیں، اور خدا کرے ہر خانقاہ سے ایسے ہی فتوے نکلیں۔ انہوں نے رسالہ تعزیہ داری کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے کو تعزیہ بنانے کو جائز اور درست قرار دیا ہے، پیلی بھیت کی قرار دیا ہے، یہ فتویٰ آیا ہے۔ پورے ہندوستان کی ہر خانقاہ میں حسین کا روزہ بنایا جاتا ہے، اور جتنی مخالفتیں حسین کے روزے کو بند کرانے میں ہوئی ہیں، میرے خیال سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف بھی اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی گئی ہوگی، اتنی بڑی تحریک امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے چلائی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں، جب تک حسین پاک کا ذکر رہے گا تب تک تمہارا ایمان رہے گا۔ اگر ایمان محفوظ رکھنا ہے تو حسین کے تعزیے کو ہمیشہ بناتے رہنا پڑے گا۔ دیکھو اللہ اکبر، پھول پور میں، الہ آباد میں پچھلی سال محرم کی 11 تاریخ کا واقعہ ہے کہ کچھ غیر مسلمین نے منع کر دیا کہ حسین کا روزہ ادھر سے نہیں نکلے گا، تعزیہ ادھر سے نہیں نکلے گا، تعزیہ نہیں نکل پایا۔ لیکن دوسرے دن اسی راستے پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک سینڈ سٹورم زمین سے اٹھا ہے، ایک طوفان سا مٹی کا بہت بڑا، اور اس کے بعد اس سے سفید پوش لوگ نکلے ہیں، گھوڑے نکلے ہیں، اور وہ دوڑ گئے تقریباً 20 بیگھہ تک وہ دوڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ تو غائب ہو گئے، لیکن ان کے فوٹ پرنٹس آج بھی کنوجہ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ لاکھوں لوگ زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ میں بھی گیا تھا اپنی انجمن کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، الحمدللہ میں نے دیکھے سینکڑوں قدموں کے نشان اس جگہ پر موجود ہیں، اور جس قدم کے نشان کی مٹی آپ اٹھا کر سونگو گے جنت سی خوشبو آتی ہے اس میں سے، اللہ آتی ہے اس میں۔ کڑا ایک جگہ ہے الہ آباد میں، تعزیہ شریف سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ محرم کی عاشورے کی رات کو 2 سال پہلے چاند پر محمد لکھا ہوا دیکھا گیا تھا۔ یار عاشورے کا ہی دن کیوں، عاشورے ہی کی رات یہ ساری کرامات کیوں ہو رہی ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر بلند رہے، خدا چاہتا ہے حسین کا ذکر بلند رہے۔ وہ خدا کہ جس نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر رسول اللہ کے ذکر کو بلند کیا، وہی خدا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے حسین کا ذکر بلند رہے۔ تحریکیں بہت چلی لیکن ان تحریکوں کی کچھ نہیں چلی، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ان کی چلے گی نہیں، حسین کی چلے گی، حسین کی۔ حسین کا کھچڑا بنتا رہے گا، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سنیں حضرات، حسین کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وہ چہرہ بھی کیا چہرہ ہوگا جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ لب بھی کیا لب ہوں گے جس کو مصطفیٰ بوسے دیا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے حسین۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا روزہ نہ بناؤ، اور جو کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ خود، اور انہوں نے بھی تھانے بھون والوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے قدم کے نقشے کو جو ہے وہ رکھو، برکت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کاغذ پر رسول اللہ کے قدم کے نقشے بن جائیں وہ برکت کا سبب ہے، اور کاغذ پر رسول اللہ کے دل حضرت حسین کے روزے کا نقشہ بن جائے تو وہ حرام ہو جائے۔ یہ کون سی سچائی ہے، یہ کون سی حق بات کہتے ہیں آپ؟ اگر رسول اللہ کے قدم کے نشان جو ہو بہو نہیں ہے رسول اللہ کے قدم کے، اگر وہ جائز اور درست ہیں تو حسین کے روزے کی شبیہ بھی جائز اور درست ہے، اور اگر حسین کی شبیہ کو آپ حرام قرار دے رہے ہو تو آپ کو رسول پاک کے قدم کے نقشے جو کبھی کاغذ پر آپ بنواتے ہو، کبھی آپ وہ لکڑی پر بنواتے ہو، کبھی چاندی اور سونے پر بنواتے ہو، اس کو بھی حرام کا فتویٰ دینا پڑے گا، اس کو بھی حرام کا فتویٰ۔ چادر عرس ہوتا ہے، ہمارے سنی علماء بھی، ہم بھی، سب لوگ چادر لے کر جاتے ہیں، چادر چومتے ہیں۔ چادر یہ بتائیں آپ، کیا چادر قریب نواز ہے؟ بتائیں آپ، کیا چادر قریب نواز ہے؟ کیا وہ چادر مدار پاک ہے؟ پھر چادر ایک کپڑے کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ بے جان، یہ بھی تو کپڑا ہے، جو علماء پہنے وہ بھی کپڑا، یہ بھی کپڑا، اس کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ پتہ چلا اس چادر کی نسبت غریب نواز کی قبر سے ہو گئی ہے، اس چادر کی نسبت
مدارالعالمین کی قبر سے ہو گئی ہے. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. حسین کے تعزیے کی نسبت حسین کے روضے سے ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور یہ احترام ہمیں غریب نواز اور وارث پاک نے سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا. سنیں حضرات، بارگاہ حسین میں میری حاضری ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے یہ قبر نہیں ہے، حسین پاک خود لیٹے ہوئے ہیں. اور ایسا لگتا ہے حسین پاک کے سینے پر، قبر ہی پر لگتا ہے کہ حسین پاک لیٹے ہیں، ان کے سینے پر حضرت علی اصغر آرام فرما رہے ہیں. یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں، یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین. جس دم اٹھائی آپ نے، جس دم اٹھائی آپ نے تلوار یا حسین، ادا گئے ہیں در کرار یا حسین. اس شعر کے اختتام کے بعد آپ کو آمین کہنا پڑے گا. ہاں، یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین. چشم کرم ہے آپ کی، چشم کرم ہے آپ کی درکار یا حسین، چشم کرم ہے آپ کی درکار یا حسین. یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین. جس پر وفا کو ناز رہے گا ابد طلاق، جس پر وفا کو ناز رہے گا ابد طلاق، جس پر وفا کو ناز رہے گا بطلاق. اتنے عظیم ہیں تیرے، اتنے عظیم ہیں تیرے، اتنے عظیم ہیں تیرے انصار یا حسین، اتنے عظیم ہیں تیرے انصار یا حسین. یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، جس دم اٹھائی آپ نے تلوار یا حسین. کہ یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین. ہر فرد کی زبان پر ہوگا تمہارا نام، ہر فرد کی زبان پر ہوگا تمہارا نام. ایک دن پکاریں گے درو، ایک دن پکاریں گے درو دیوار یا حسین، ایک دل پکاریں گے درو دیوار یا حسین. اللہ نے کیا تمہیں، اللہ نے کیا تمہیں بے مثل و بے مثال، کہ اللہ نے
کیا تمہیں بے مثل و بے مثال، اللہ نے کیا تمہیں بے مثل و بے مثال، جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یہ بھی کرم گیا آپ کا، یہ بھی کرم گیا آپ کا، ماں کی گئے دعا، یہ بھی کرم گیا آپ کا، ماں کی گئے دعا، دیکھا شجر نے ہے تیرا، دیکھا شجر نے ہے تیرا دربار یا حسین، دیکھا شجر نے ہے تیرا دربار یا حسین، یاد آ گئے